Channel Mohammadi. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کے درس میں جس عنوان کے تحت میں آپ سے روبرو ہوا ہوں وہ ہے صلہ رحمی۔ آئیے سمجھا جائے کہ صلہ رحمی کہتے کسے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے سورہ نساء میں آیت نمبر 1 کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ کہ اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنا حق مانگتے ہو، اور قریبی رشتوں کے معاملہ میں بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہاں پر جو پہلی بات بتائی جا رہی وہ ہے کہ اللہ سے ڈرو۔ ہم لوگ اگر اس پر غور و فکر کر لیں تو بہت سارے گناہوں سے بچ سکتے ہیں، رشتہ داری توڑنے سے بچ سکتے ہیں، نیکی کے کاموں میں ہمیشہ سبقت لے جا سکتے ہیں، صرف اگر اس بات پر غور و فکر کر لے کہ ہم کتنا اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس کا اگر آپ سب کو جائزہ لینا ہو تو آپ اپنے علاقے کے جو مساجدیں ہیں، جو مسجدیں ہیں، اس میں آپ معائنہ کریں تو دیکھیں، غور و فکر کریں کہ فجر، ظہر، عصر و مغرب، عشاء میں کتنے لوگ وہاں پہ اللہ کی عبادت کرنے آتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کتنے لوگ آتے ہیں۔ کہتے تو سب ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، نبی سے محبت ہے۔ یہ زبانی خرچ ہے، صرف یہ زبانی خرچ ہے، عمل سے کچھ نہیں ہے، عمل سے کورے ہے۔ اللہ کا ڈر نہیں، جھوٹے ہیں۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو مسجد خالی نہیں ہوتی، اللہ کا ڈر ہوتا تو رشتہ داری نہیں ٹوٹتی، اللہ کا ڈر ہوتا تو جہالت عام نہیں ہوتا، اللہ کا ڈر ہوتا تو قرآن حدیث ہمارے گھروں کے اندر ہوتا، اللہ کا ڈر ہوتا تو قرآن حدیث پر ہم سب عمل کرتے، اپنے اہل و عیال کو جہنم کے آگ سے بچانے کی کوشش کرتے اگر اللہ کا ڈر ہوتا۔ لیکن افسوس کی بات کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں قریبی رشتہ داروں کے معاملہ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ اپنے عزیز و اقارب کے حقوق ادا کرتے رہو اور ان کی حق تلفی قطعا نہ کرو، اور ان سے خوشگوار تعلقات قائم کرو، ان سے حسن سلوک کرو، بدسلوکی سے بچو، اور ان میں سے جو شخص محتاج ہوں ان کی مدد کرو۔ کتنے لوگ ہیں یہاں پر؟ بتائیں، دل پر ہاتھ رکھ کے ایمانداری سے بتائیے، کتنے لوگ اپنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہیں، خوشگوار تعلقات ہوں، جو ان کے رشتہ دار محتاج ہوں ان کی کتنے لوگ مدد کرتے ہیں جو پیسے والے ہیں؟ اللہ ماشاءاللہ چند لوگ، ورنہ ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کر کے، دو بالشت کی زمین کے لیے جھگڑا کر کے نسل در نسل مقدمہ لڑتے رہتے ہیں بیٹھ کر۔ بیٹی لے آئے ہیں یا بیٹی دیے ہیں، تھوڑی بات پر تنازع ہو گیا تو موش پہ تاؤ دے کے کہتے ہیں کہ ہم ان کے گھر کے دروازے پہ چوکھٹ پہ قدم نہیں رکھیں گے، ہم ان سے بات نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ یہ جہالت ہے، یہ مردانگی تھوڑی ہے، یہ جہالت ہے میرے بھائی۔ اسلام کی تعلیم ہرگز نہیں ہے، سب سے بڑی جہالت ہے۔ اگر تم دیندار ہوتے، اللہ کا خوف ہوتا، اللہ کا ڈر ہوتا تو یہ جملہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے؟ تو رشتہ داری کہتے کسے ہیں؟ رشتہ داری کا مطلب ہوتا ہے رشتہ جوڑنا، توڑنا نہیں، ٹھیک ہے؟ ہم لوگوں کے یہاں کیا ہے کہ صلہ رحمی، کیا سمجھتے ہیں صلہ رحمی؟ صلہ رحمی کا ایک مفہوم عام لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر رشتہ دار صلہ رحمی کرے تو ان سے صلہ رحمی کی جائے، اگر وہ اچھا برتاؤ کرے تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اگر وہ احسان کرے تو ان کے ساتھ احسان کیا جائے، اگر وہ ملنے آئے تو ان سے ملا جائے۔ افسوس کی بات ہے، اگر وہ کچھ دیں تو انہیں دیا جائے۔ حالانکہ یہ مفہوم بالکل غلط ہے، کیونکہ یہ تو ایک طرح کا بدلہ ہے کہ اگر وہ حسن سلوک کرے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، اگر وہ نہ کرے تو نہ کیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ صلہ رحمی کا مفہوم ہرگز نہیں ہے۔ درست مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ قطع رحمی کرے تو ان سے صلہ رحمی کی جائے، اگر وہ بدسلوکی کرے تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ الغرض یہ کہ رشتہ دار صلہ رحمی کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں اپنی طاقت کے مطابق انسان اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا رہے۔
حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اسے جائزہ لیجئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اس حدیث پر عمل کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5991 نمبر کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جس سے قطع رحمی کی جائے تو پھر بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ اللہ اکبر، یہ ہے اصل صلہ رحمی، کہ اگر وہ ہم سے تعلقات توڑ رہا ہے پھر بھی ہم اس سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ یعنی بدلے میں صلہ رحمی سے مراد یہ ہے کہ مثلا رشتہ دار اس سے ملتا ہے تو یہ بھی اس سے ملتا ہے، اگر وہ نہیں ملتا ہے تو یہ بھی اس سے نہیں ملتا ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ اگر وہ نہ بھی ملے تو بھی یہ اس سے میل ملاپ رکھے، تب جا کر یہ صلہ رحمی کہلاتا ہے میرے بھائیوں، تب یہ صلہ رحمی کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ تو رشتہ داری بھی جوڑتے ہیں بزنس کے بینیفٹ ہونے کی وجہ سے کہ ہمارا بزنس ان سے اچھا ہوگا، اگر رشتہ داری جڑ جائے گی تو اپنے مفاد کے غرض سے ہم رشتہ داری جوڑتے ہیں۔ نہیں، ہماری دوستی، ہماری دشمنی اللہ کے لیے ہونی چاہیے، یہ ہمارے اندر یہ تھنکنگ، یہ سوچ ہونی چاہیے، ہے نا۔ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم اسٹیٹس دیکھ کے رشتہ داری جوڑتے ہیں، ہے نا۔ اگر تھوڑا سا پیسے والے ہو گئے اور ہمارے غریب رشتہ دار ہیں تو ان کو اگنور کر دیتے ہیں، کیوں؟ ہم پیسے والے۔ نہیں، آپ سب سے غریب شخص ہیں، آپ پیسے والے صرف کرنسی کی شکل میں پیسے والے ہیں، دل سے پیسے والے نہیں ہیں، آپ کے اعمال پیسے والے نہیں ہیں۔ امیری کس سے جھلکتی؟ اخلاق سے، کردار سے، معاملات سے امیری جھلکتی ہے، پیسے سے امیری نہیں جھلکتی ہے۔ ٹھیک ہے، پیسے سے امیری نہیں جھلکتی ہے۔ اللہ کے لیے اپنے غریب رشتہ داروں کا حقوق ادا کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنی بہنوں کے جو وراثت کا مال کھا کھا کر ڈکار بھی نہیں لیتے ہیں، جناب علی رمضان میں تقوی والے بن جاتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں مولانا صاحب بھول سے اگر پانی منہ میں چلا گیا تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ افسوس کی بات ہے، تمہیں اس کی فکر ہے، ہونی بھی چاہیے، لیکن یہ تو اس سے بھی زیادہ آپ کو فکر یہ ہونی چاہیے کہ جو تم اپنی بہنوں کی وراثت ہڑپ کر ڈکار لے لیے تب نہیں پوچھا تم نے، کھا کھا کر تم سانڈ جیسے ہو گئے ہو اور سوچتے ہو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تھوڑا بہت دے دیا بہن کو، بہت بڑا احسان کر دیا۔ یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ جو حق اللہ نے دیا ہے بہنوں کو اور بھائیوں کو، اس کے مطابق آپ وراثت تقسیم کیجیے، تب وہ صلہ رحمی کہلائے گا۔ کتنے بھائی ایسے ہیں دیندار بنے، اپنے آپ کو داڑھی ماشاءاللہ اچھی، پانچوں ٹائم کا نمازی، اپنے آپ کو ترہ امتیاز ہے کہ ہم اہل الحدیث ہے، لیکن ان کا عمل حدیث کے مطابق نہیں ہے، لیکن اہل الحدیث ہے۔ کتنے عالم ہیں بیٹھ کے وراثت کے اوپر تقریریں کرتے ہیں 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ، لیکن ان کے معاملات دیکھ لیجئے اس کے برعکس ہیں۔ کتنے عام لوگ بھی ہیں کہ مسئلہ مسائل پوچھتے ہیں، لیکن کبھی یہ مسئلہ نہیں پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب بہن کا کتنا حصہ بنے گا، بیٹی کا کتنا حصہ بنے گا۔ اللہ اکبر۔ وراثت کو غصب کرنے والوں، وراثت کو کھانے والوں، بہنوں کا مال غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے کھانے والوں، بیٹیوں کو وراثت میں حق نہ دینے والوں، یاد رکھو ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، بڑی سخت ہے، اس لیے اللہ سے ڈرو۔ یہ رشتہ داری چہرہ دیکھ کر نہیں نبھایا جاتا ہے، افسوس کی بات، چہرہ دیکھ کے آج کل نبھاتے ہیں، اسٹیٹس دیکھ کے کہ پیسے والے ہیں تو ان سے ہماری رشتہ داری رہے گی۔ غریب لوگوں کو کون رشتہ دار ہے؟ رشتہ دار وہ بھی، لیکن ان سے کون رشتہ داری جڑے؟ کیوں؟ غریب ہیں۔ اللہ اکبر۔ انسان جتنا بھی بدتر انسان، بدترین انسان، بد اخلاق ہو، اس کے اعمال اچھے نہیں ہو، لیکن وہ پیسے کی وجہ سے اس کی عزت کی جاتی ہے، اس کو اخلاق مند کہا۔ اور جو غریب بیچارہ، اس کے پاس پیسہ نہیں لیکن اخلاق ہے، کردار ہے، اس کے اچھے کردار ہیں، اس کے معاملات اچھے ہیں، لین دین اچھا ہے، حسن سلوک اچھا کرتا ہے، لیکن اس سے ہم رشتہ داری نہیں جوڑیں گے۔ افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دیا امت کو، کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے میں صلہ رحمی کرے۔ ہم لوگ بدلہ دیکھتے نا کہ بھئی وہ ہمارے یہاں آئیں گے تو ہم ان کے یہاں جائیں گے،
نکاح میں بلاتے ہیں براتی کی شکل میں، جو کہ برات کا کوئی تصور نہیں ہے، براتی کی شکل میں 100-150 یہ ڈکیت لوگ آتے ہیں، ٹھوس ٹھوس کے کھانا کھائیں گے، اور جاتے وقت ٹیبل پہ وہاں پہ ایک بیٹھا رہے گا لڑکی والے کے طرف سے، وہ لکھتا رہے گا نام کہ کتنا پیسہ دیا، کس نے کتنا پیسہ دیا۔ یہ کس لیے لکھا جاتا ہے کہ جب اس کے یہاں نکاح ہوگا تو ہم بدلے میں جائیں گے، اس نے دیکھا کہ 100 روپیہ دیے تو ہم اس کو 200 دے دیں گے، یعنی یہ عمل اس نے کیا تو ہم بھی عمل کر لیں گے۔ پہلی بات تو یہ عمل ہی جائز نہیں ہے، یہ سنت کے مطابق نکاح ہی نہیں ہے، ایک چیز۔ دوسری بات وہی ہوا کہ یہ اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا تو ہم بھی اس کے ساتھ ایسا کریں گے، نہیں، یہ تھنکنگ بدلنی چاہیے۔ نہیں، اسلام ہمیں انسانیت سکھاتا ہے۔ اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آئیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جس سے قطع رحمی کی جائے تو پھر بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ اگر اس سے قطع تعلق کیا جا رہا ہے، رشتہ داری توڑی جا رہی ہے، پھر بھی وہ خیر خیریت لیتا رہے، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تلوار سے اسلام کو نہیں پھیلایا ہے، بلکہ اپنے اخلاق سے پھیلایا ہے، اپنے کردار سے، اپنے معاملات سے پھیلایا ہے۔ اس لیے بھائیوں، پیسہ رکھ لینے سے کوئی امیری نہیں جھلکتی ہے، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے معاملات کو درست کرو، رشتہ داری کو جوڑو، توڑو نہیں۔ اللہ رب العالمین جوڑنے کا حکم دے رہا ہے، توڑنے کا نہیں دے رہا ہے۔ اگر کوئی توڑ بھی رہا ہے پھر بھی جوڑو۔ ہاں، اگر کوئی ایسا شخص ہو، مشرک و بدعتی ہو، حجت قائم کرو، سمجھاؤ بجھاؤ، ہر ممکن کوشش کرو اس کو سمجھانے کی، پھر بھی اگر نہیں سمجھ رہا ہے تو دوری اختیار کر لو، لیکن پھر بھی اسلام کہتا ہے کافر ہو چاہے مشرک ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، اس کے مصیبت میں کھڑے ہوں گے، اس کا سپورٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسلام ہے۔ جہاں اسلام ہے وہاں انسانیت ہے، جہاں اسلام نہیں وہاں درندگی ہے، وہاں فتنہ فساد ہے۔ اگر چاہتے ہو انسانیت اور پرامن کی زندگی چاہتے ہو تو اللہ کے واسطے صلہ رحمی کرو، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کے رزق میں بڑھوتری ہو، تو اگر اپنی رشتہ داری توڑ کر بیٹھے ہو تو جاؤ ان کو منا لو، رشتہ داری جوڑ لو، انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی، انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، اور جتنے لوگ ہماری بات سن رہے ہیں اور جو یہ سوشل میڈیا کے مادھیم سے جو لوگوں تک پہنچ رہی ہے میری بات، ان سب سے گزارش ہے، مؤدبانہ گزارش ہے، اللہ کے واسطے تھوڑی دن کی زندگی ہے، تھوڑی دن کی زندگی ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، صلہ رحمی کریے، صلہ رحمی کریے، صلہ رحمی کریے اللہ کے واسطے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔